الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا صدق اللہ العلی العظیم۔ ایک مرتبہ بلند آواز سے درود مبارکہ پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها و عافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها و علی آلہ و صحبہ دائما ابدا ابدا سرمدا سرمدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، انشاءاللہ عز و جل اپنی استطاعت اور بساط کے مطابق میں اس پر کچھ روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ پروردگار عالم اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے ہم سب کو دین کی باتیں سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور تم میں سے جو صاحب علم صاحب اختیار ہیں ان کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اور اگر تم آپس میں کسی معاملے میں الجھ جاؤ یا جھگڑا کر بیٹھو تو پھر اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اور تمہارے لیے اچھا بھی ہے۔ یہ جو آیت کریمہ ہے اس میں دو چیزیں واضح طور پر ہمارے اور آپ کے سامنے آ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ عقیدے کے طور پر دو چیزیں بے حد ضروری ہے، ایک ہے توحید اور ایک ہے رسالت۔ اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو۔ پروردگار عالم کی اطاعت کس طریقے سے کرنی ہے اور توحید کے متعلق ہمارا عقیدہ کس طریقے کا ہونا چاہیے۔ جس طرح اللہ عز و جل کو خالق ماننا، رازق ماننا ہمارے لیے ضروری ہے، رب ہے یہ ماننا ہمارے لیے ضروری ہے، ساری کائنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا یہ ماننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اسی طریقے سے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کرنا، ان کے اختیارات کو تسلیم کرنا اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خاتم النبیین ماننا، یہ بھی ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے۔ ان دونوں کے بغیر ایمان کمپلیٹ نہیں ہے، مکمل نہیں ہے۔ اگر کوئی توحید کا بھی انکار کرے اور رسالت کا بھی انکار کرے تب تو پھر وہ مسلمان ہی نہیں ہے، اور ان دونوں میں سے کسی ایک کے بغیر بھی ایمان کمپلیٹ اور مکمل نہیں ہے۔ کوئی اگر خدا کو مانے اور خدا کی توحید کا اعلان کرے اور رسول کی رسالت کو نہ مانے تو پھر اس کا بھی ایمان کمپلیٹ نہیں ہے۔ دیکھیں، توحید ایک ایسا عقیدہ ہے، اگر بندے کی سمجھ میں صحیح طریقے سے یہ عقیدہ آ جائے تو اس کی ساری پریشانیاں ختم ہو جائے گی، جو الجھنیں ہیں جو پریشانیاں ہیں سب ختم ہو جائیں گی۔ توحید کیا ہے؟ بندہ یہ سوچے کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے یہ سب پروردگار عالم کی طرف سے ہے،
یہ ہے توحید. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. عزت بھی اللہ کی طرف سے اور ذلت بھی پروردگار عالم کی طرف سے. جو کچھ بھی ہے, اگر آپ پریشان ہیں بس کہہ دیں اللہ کی طرف سے, بس میں صبر کر رہا ہوں. کسی مصیبت میں گرفتار ہیں, شاید میرے رب کی اسی میں رضا ہے, آپ کو سکون مل جائے گا, آپ کی پریشانی ختم ہو جائے گی, کیونکہ آپ کا عقیدہ توحید یہ مضبوط ہونا چاہیے. اگر آپ بہت زیادہ خوش ہیں تب بھی یہ کہے کہ یہ میرے رب کی طرف سے ہے, یہ پروردگار عالم کی طرف سے ہے. اگر آپ تجارت میں کافی عروج پر ہیں تب بھی اللہ کو یاد کریں, اور اگر نقصان میں ہے تب بھی یہ سوچیں شاید اسی میں میرے رب کی رضا ہے. یہ توحید ہے. ساری کائنات کا داتا میرا رب ہے, یہ توحید ہے. آسمان کو رب نے بنایا, یہ توحید ہے. زمین کو پروردگار عالم نے بنایا, یہ توحید ہے. ساری کائنات ایک نظام کے تحت چل رہی ہے, اور اس نظام کے تحت چلانے والا اگر کوئی ہے وہ پروردگار عالم, یہ توحید ہے. تو عقیدہ توحید کو مضبوط کرنا یہ بے حد ضروری ہے. اطیعوا اللہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ. اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو. مطلب یہ ہے عقیدہ توحید کو مضبوط کر لو, بھروسہ صرف اللہ پر کرو, اللہ کے ہر حکم کی اطاعت کرو. وہ جب جب بلائے اس کے حکم پر حاضر ہو جاؤ. جن چیزوں سے اس نے منع کیا اس سے رک جاؤ, اور جن چیزوں کے کرنے کا اس نے حکم عطا فرمایا وہ چیزیں بجا لے کر کے آ جاؤ. یہ عقیدہ توحید ہے. یہ ہے اطیع اللہ کا مطلب. اسی طریقے سے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت, جس کو بولتے ہیں عقیدہ رسالت, اطیع اللہ و اطیع الرسول, رسول کی اطاعت کرو. کیا مطلب؟ ایسا نہیں ہے کہ جب تک مسجد میں ہیں تو سنت رسول کے مطابق, جیسی مسجد سے نکل گئے تو پھر جو ہے رسول کی سیرت کے مطابق زندگی نہیں, تو پھر یہ رسول کی اطاعت نہیں ہے. رمضان کا مہینہ آیا اطاعت رسول, اور جیسے ہی رمضان کا مہینہ ختم پھر وہی ٹپوری والی زندگی, یہ رسول کی اطاعت نہیں ہے. رسول کی اطاعت کا مطلب یہ ہے کہ صبح و شام ہمیشہ جب تک تم دنیا میں ہو اپنی ہر ادا کو رسول کی سنت کے مطابق گزارو. یہ رسول کی اطاعت ہے. یہ اللہ عز و جل کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت کی پیروی ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کے خوشی کے ایام ہیں تو آپ سنت رسول کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں, اور زیادہ خوشیاں ملنے لگ گئی تو آپ آپے سے باہر ہو گئے, اللہ کے رسول کی سنت کو بھول گئے, رسول کی زندگی کو بھول گئے. یہ پھر رسول کی اطاعت نہیں. خوشی میں بھی رسول کی اطاعت, غم میں بھی رسول کی اطاعت, مصیبت میں بھی رسول کی اطاعت, یہاں تک کہ ہر معاملے میں شادی کر رہے ہو رسول کی اطاعت, زندگی گزار رہے ہو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت, تجارت کر رہے ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت, کھانا کھا رہے ہو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت. ہر معاملے میں رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی اطاعت یہ بے پناہ ضروری ہے. یہ ہے اطاعت رسول, یہ ہے عقیدہ رسالت. میرے رب نے بھی فرما دیا اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. بعض لوگ کیا کہتے ہیں, ہم تو وہی کریں گے جو قرآن میں ہے. مطلب وہ ڈائریکٹ کہہ نہیں پا رہے کہ ہم حدیث کو نہیں مانیں گے, وہ یہ بول نہیں رہے ہیں, لیکن کہہ کیا رہے ہیں, ہم وہی کریں گے جو قرآن میں. مطلب یہ ہے کہ ہم حدیث کو نہیں مانیں گے. ایسے کچھ ذہن کے جو لوگ ہیں ان کو میں ایک پیغام دینا چاہوں گا اور ایک حدیث بھی ان کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا. ایک مرتبہ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ایک جگہ پر خطاب فرما رہے تھے, اور خطاب فرماتے فرماتے انہوں نے رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی ایک حدیث مبارکہ بیان فرمائی. تو ایک شخص کھڑا ہو گیا اور کھڑے ہو کر کے کہنے لگا, حسبنا کتاب اللہ, ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے. وہ یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ رسول کی سنت بیان مت کرو, رسول کی حدیث بیان مت کرو, لیکن اس کا یہ کہنا حسبنا کتاب اللہ,
یہ بات اگرچہ کمپلیٹ ہے، درست ہے، بہترین ہے، لیکن اللہ اکبر، سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کلمۃ حق ارید بها الباطل، کہ ایک انسان ایسا جملہ بول رہا ہے، ایسی بات بول رہا ہے کہ اس کی نیت سے مجھے یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ وہ رسول کا انکار کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ حسبنا کتاب اللہ، یہ کلمہ حق تو ہے، لیکن یہ کہنا کہ ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے اور ہمیشہ یہ کہنا، اس کا مطلب یہ نکلتا کہ یہ اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کرتا۔ یہ بات بالکل اپنی جگہ پر درست ہے، اللہ پر توکل کرو، اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، حسبنا اللہ نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر درست ہے، اپنی جگہ پر کمپلیٹ ہے، لیکن ایسے موقع پر بولنا کہ تمہارا ارادہ یہ بتاتا ہے کہ تم رسول کا انکار کر رہے ہو، تمہارا مقصد اس بات کو واضح کر رہا ہے کہ حسبنا کتاب اللہ کا مطلب تمہارا کیا ہے، توکل علی اللہ کا مطلب کیا ہے۔ ایک انسان جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ بھروسہ اللہ ہی پر کرتا ہے۔ حسبنا اللہ کا مطلب یا حسبنا کتاب اللہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کی اطاعت نہ کرو، اللہ کے رسول کی بھی اطاعت کرو، اللہ پر بھروسہ کرو، تب جا کر کے اللہ عز و جل تمہیں اجر عطا فرمائے گا۔ یہ ہے اطیعوا اللہ اور اطیعوا الرسول کا مطلب۔ میں آپ کو مختصر انداز میں بتاؤں کہ ایک بزرگ تھے، ان سے کسی نے پوچھا کہ دین کیا ہے، انہوں نے 3 جملوں میں دین سمجھایا۔ اب وہ بھی آپ سمجھ کر کے جاؤ دین کیا ہے۔ تو بزرگ کہتے ہیں کہ پورے دین کا خلاصہ نچوڑ یہ ہے، اللہ کو راضی کرو عبادت کے ذریعے سے، رسول کو راضی کرو اطاعت کے ذریعے سے، اور مخلوق خدا کو راضی کرو ان کی خدمت کے ذریعے سے، یہ مکمل دین ہے۔ کوئی اگر آپ سے پوچھے دین کیا ہے، ان سے سیدھا یہ کہنا کہ عبادت کرو یہ دین ہے، رسول کی اطاعت کرو یہ دین ہے، اور مخلوق خدا کی خدمت کرو، یہ تینوں جب ملا دیا جائے تو یہ دین کا نچوڑ ہے۔ کوئی اگر کہے کہ صرف اللہ کی اطاعت، اللہ کی عبادت، اللہ کی عبادت، اللہ کی عبادت، اور وہ رسول کی اطاعت کی بات نہ کرے، اس کا دین کمپلیٹ نہیں ہے۔ تو ساری چیزیں اللہ عز و جل نے اپنے دین میں رکھی ہے۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ اب ایک مسلمان کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے ہر معاملے میں اللہ عز و جل اور اس کے رسول کی بارگاہ میں جائے۔ اب آپ کہیں گے ہماری آنکھوں میں تو وہ طاقت نہیں ہے کہ ہم اللہ کو دیکھیں، اللہ سے گفتگو کریں، ہماری زبان میں وہ تاثیر بھی نہیں ہے، ہمارا وہ مقام بھی نہیں ہے کہ ہم اللہ سے گفتگو کریں، تو اللہ کے پاس کیسے جائیں؟ کیونکہ قرآن کہتا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کہ اگر تم آپس میں کسی معاملے میں الجھ جاؤ، جھگڑا کر بیٹھو، اللہ کی بارگاہ میں جاؤ، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں جاؤ۔ تو اللہ کی بارگاہ میں کہاں جائیں؟ ایک انسان اگر پریشان ہے تو اللہ کی بارگاہ میں جائے گا کیسے؟ چلو اللہ کی بارگاہ میں نہ جا سکا تو اللہ کے رسول کی بارگاہ میں کیسے جائے گا؟ ایک انسان کے لیے پریشانی بن سکتی ہے نا۔ اللہ کی بارگاہ میں جانے کا مطلب یہ ہے کہ کلام مجید میں وہ ساری چیزیں تلاش کرو جن کی وجہ سے تم الجھن میں شکار ہو۔ اللہ عز و جل تمہارے ہر سوال کا جواب اپنی کتاب میں عطا فرما چکا ہے۔ یہ اللہ کی بارگاہ میں جانے کا مطلب ہے۔ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں جانے کا مطلب یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو فرمان ہے آج کتابوں کی شکل میں حدیثوں میں موجود ہے، ان حدیثوں کا مطالعہ کرو، تمہارے سارے جھگڑے خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ آج وجہ یہ کہ امت میں اعتدال نہیں ہے۔ اعتدال کا مطلب سمجھتے ہیں؟ بیلنس نہیں ہے، میانہ روی جس کو بولتے ہیں، وہ آج امت میں ختم ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں تشریف لائے تھے اور آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے 40 سال کے بعد نبوت کا جب اعلان فرمایا تھا، اس وقت لوگوں کی 2 حالتیں تھیں۔ ایک تو بالکل مشرکین ہی مشرکین تھے، کفار ہی کفار تھے، اور کچھ لوگ ایسے تھے جو صرف آخرت ہی آخرت، دنیا سے ان کو کچھ مطلب ہی نہیں تھا، بیلنس نہیں تھا۔
جب تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام اس کائنات میں تشریف لائے، لوگوں میں بیلنس نہیں تھا. کچھ ایسے تھے کہ وہ دنیا کو سب کچھ سمجھ بیٹھے تھے، اور کچھ ایسے تھے جو آخرت کو سب کچھ سمجھ بیٹھے تھے اور دنیا سے ان کو کوئی مطلب ہی نہیں تھا. جب تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام اس کائنات میں تشریف لائے تو آپ نے فرمایا یہ دونوں غلط ہے. آپ نے دونوں کو غلط فرمایا. رہبانیت کچھ لوگ اختیار کر چکے تھے. رہبانیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جنگلوں میں چلے جاؤ، جو کچھ جنگل میں مل جائے کھاؤ پیو رہو، شادی بیاہ کچھ بھی نہیں کرنے کا، بس اسی کی بنیاد پر اللہ کو راضی کر لیں گے. میرے آقا نے فرمایا یہ بھی غلط ہے. اور کچھ لوگ ایسے تھے کہ ان کو کچھ پتہ ہی نہیں کہ آخرت کیا ہے، جنت کیا ہے، دوزخ کیا ہے، کچھ مطلب نہیں تھا، اور وہ دنیا سے سب کچھ مطلب رکھتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی غلط ہے. آپ نے فرمایا تم دنیا کو سب کچھ نہ سمجھو، لیکن دنیا میں زندگی گزارو تو اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارو. یہ ہے اعتدال، اس کو کہتے ہیں بیلنس. میں آپ کو بتاؤں، ایک شخص وہ صرف نماز ہی پڑھتا رہے، اس کو کسی سے کوئی مطلب ہی نہیں، وہ صرف روزہ ہی رکھے، اس کو اپنی صحت کا بھی خیال نہیں، ایسے شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں فرماتا. جہاں تم تہجد پڑھتے ہو وہیں تمہارے لیے نیند ضروری ہے، جہاں تم نماز پڑھتے ہو وہیں تمہارے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ تم اپنی آل اولاد کی خیال کرو، جہاں تم حج کرتے ہو وہیں تمہارے لیے یہ بھی ضروری ہے اللہ نے اگر تمہیں دیا ہے تو غریبوں کا بھی خیال کرو. میں آپ کو بتاؤں، ایک صحابی رسول ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 250 سال ان کی عمر مبارک. کتنے سال؟ 250 سال. 200 سال کی عمر میں یہ ایمان لے کر کے آئے تھے، اور ان کے 250 سال کی عمر میں کسی کا اختلاف نہیں، بلکہ بعض روایتوں میں تو 300 اور 350 سال تک بتائے جاتے ہیں. یہ سب سے زیادہ عمر پانے والے صحابی رسول حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ جب ایمان لے کر کے، پہلے یہ آتش پرست تھے، آگ کو پوجتے تھے، بعد میں انہوں نے عیسائیت کو اپنایا. اس کے بعد جو ہے انہوں نے 200 سال کی عمر میں دین اسلام کو قبول کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کی، اور آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جو سلمان فارسی ہے یہ میرے گھر والوں میں سے ہیں. لیکن اللہ اکبر، جب عقد مواخات قائم ہو رہی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر صحابہ کو آپس میں ایک دوسرے کا بھائی بنایا تھا کہ تم دونوں بھائی ہو، تم دونوں بھائی ہو، تم دونوں بھائی ہو. تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھائی بنایا حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کہ اے ابو دردہ یہ سلمان تمہارا بھائی ہے، اس کو اپنے گھر لے کر کے جاؤ. میں بتانا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین میں بیلنس کو کس طرح قائم فرمایا، اس کو دھیان سے سنیے. جب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو دردہ کے گھر میں گئے، اور گھر میں جانے کے بعد گھر کو دیکھا تو کہیں کچرا ہے، کہیں گندگی ہے، کوئی بھی سامان صحیح سے رکھا ہوا نہیں ہے، اور خود ان کی بیوی کو دیکھا تو صحیح سے کپڑا بھی نہیں پہن رہی ہے، میلے کچیلے والے کپڑے. حضرت سلمان فارسی کو بہت زیادہ تعجب ہوا. بیٹھے گھر پہ، ان کی اہلیہ سامنے آئی تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی اہلیہ سے پوچھا، ان کی زوجہ سے پوچھا کہ یہ کیا گھر کی حالت بنا رکھا ہے، کچرے ہیں، صفائی نہیں ہے، گندگی ہے، تمہارے خود کے کپڑے دیکھو تو گندگی، آخر وجہ کیا ہے؟ ان کی اہلیہ کہنے لگی کہ میں گھر کو صاف ستھرا اس وقت رکھوں گی، یا اپنے آپ کو بنا کر کے سنوار کر کے میں اس وقت رکھوں گی جب میرے شوہر گھر میں دلچسپی لیں گے، مجھ میں دلچسپی لیں گے. نہ وہ گھر دیکھتے ہیں، نہ مجھ میں دلچسپی لیتے ہیں، نہ صحیح سے بات کرتے ہیں، صرف عبادت ہی عبادت ہی عبادت کرتے چلے جاتے ہیں. اللہ اکبر. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ہاں یہ بات ہے. تھوڑی دیر کے بعد ان کی اہلیہ کھانا لے کر کے آئی تو حضرت سلمان فارسی نے حضرت ابو دردہ کو بولا کہ ادھر آؤ، بیٹھو میرے ساتھ کھانا کھاؤ. کہنے لگے کہ نہیں میں تو روزے سے ہوں، نفلی روزہ. کہا کہ نہیں میں کھانا اس وقت تک نہیں کھاؤں گا جب تک تم روزہ نہیں توڑو گے اور میرے ساتھ کھانے کے لیے نہیں بیٹھو گے. حضرت سلمان فارسی نے جب یہ کہا تو حضرت ابو دردہ مجبور ہو گئے، کھانا کھانے کے لیے بیٹھ گئے، روزہ توڑ دیا. اب نماز عشاء کی ادائیگی کے بعد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بستر پر سونے کے لیے گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو دردہ وہاں سے غائب ہیں. جا رہے تھے نفلی نماز کے لیے، بلایا ادھر آؤ. بولے کیا ہے؟ کہا کہ سونا نہیں ہے.
نہیں میں نہیں سوؤں گا, میں رات بھر نفل پڑھوں گا. کہا کہ نہیں, اگر تم نہیں سو گے تو میں بھی نہیں سوؤں گا. تو مہمان کی بات تھی. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یہ کیا بات ہے, پہلے تو میرا روزہ توڑوا دیا, اب جو ہے مجھے عبادت کرنے نہیں دے رہے ہیں. اپنے ساتھ سلا لیا, سو گئے. تو تھوڑی دیر کے بعد حضرت سلمان فارسی نے کیا دیکھا کہ حضرت ابو درداء بستر سے اٹھ رہے ہیں, کیونکہ عادت بن چکی تھی نا رات میں عبادت کرنے کی. بستر سے اٹھ رہے ہیں. آپ نے فوراً ہاتھ پکڑا حضرت سلمان فارسی نے, کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ عبادت کرنے. نہیں, ابھی بہت ٹائم ہے, ابھی رک جاؤ, ابھی اور تھوڑی دیر آرام کرو. اور فجر سے تھوڑی دیر قبل پھر سے حضرت ابو درداء اٹھ گئے. تو حضرت سلمان فارسی نے دیکھا کہ ٹائم اب ہو چکا ہے. آپ بھی اٹھے, آپ نے وضو کیا, دونوں نے تہجد کی نماز ادا کی, نماز فجر ادا کی, اور دونوں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئے. تو حضرت ابو درداء آگے بڑھ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام, آپ نے کن کو میرا بھائی بنا دیا؟ نہ مجھے روزہ رکھنے دے رہا ہے, نہ عبادت کرنے دے رہا ہے. اللہ اکبر. آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سلمان فارسی کو بلایا اور بلا کر کے فرمایا, اے سلمان, یہ کیا کہہ رہے ہیں ابو درداء تمہارے حوالے سے کہ تم نے ان کا روزہ توڑوا دیا, رات میں تم نے ان کو عبادت کرنے نہیں دی. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت سلمان فارسی عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام, یہ تو روزہ رکھتے ہیں اپنی جگہ پر درست ہیں, یہ رات میں عبادت کرتے ہیں اپنی جگہ پر درست ہیں, ابھی میں ان کے گھر سے ہو کر کے آ رہا ہوں, ان کے گھر میں گندگی ہے, یہ نہ گھر کو دیکھتے ہیں نہ اپنی بیوی کا خیال کرتے ہیں. اللہ اکبر. اتنا سننا تھا. آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو درداء سے فرماتے ہیں, اے ابو درداء, اللہ تمہاری اس عبادت سے خوش نہیں ہوگا کہ تم نہ بیوی کا خیال کرتے ہو نہ اپنے گھر کا خیال کرتے ہو. تم بیوی کا بھی خیال کرو, اپنے گھر کا بھی خیال کرو, اللہ کی عبادت کرو. اس عبادت کو میرا رب پسند فرماتا ہے. یہ دین میں جو بیلنس آیا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں حضرت سلمان فارسی سے, حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, ان لربک علیک حقا, ان لنفسک علیک حقا, ان لأہلک علیک حقا, ان لزوجتک علیک حقا, فاعطی کل ذی حق حقا. آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں, اے ابو درداء, تمہارے رب کا تم پر حق ہے, تمہاری جان کا بھی تم پر حق ہے, تمہارے گھر والوں کا بھی تم پر حق ہے, تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے, تمہاری آل اولاد کا بھی تم پر حق ہے. فَأَتِي كُلَّ ذِي حَقٍ حَقًّا, ہر حق والے کو اس کا حق ادا کرو, تب جا کر کے مولا تم سے خوش ہوگا. اگر کوئی بیوی کے حقوق کو ادا نہ کرے, اگر کوئی رشتہ داری کے حقوق کو ادا نہ کرے, اگر کوئی اپنے آل اولاد کے حقوق کو ادا نہ کرے, اور وہ یہ سمجھے میں صرف مسجد میں جا کر کے اللہ 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 کروں گا, قسم خدا کی یہ دین اسلام نہیں ہے. دین تو یہ ہے بیوی کے حقوق کو ادا کرو, بچوں کے حقوق کو ادا کرو, اور جو صاحب حقوق ہیں ہر کسی کے حقوق کو ادا کرو, اس کے بعد اللہ کی عبادت کرو. یہ صحیح معنوں میں دین اسلام ہے. اگر کوئی شخص داڑھی رکھے, حج پہ حج کرتا چلے جائے, مسجد میں آ کر کے 5 وقت کی نماز ادا کرے, اور جا کر کے بیوی سے جھگڑا کرے, بیوی کے اس کو حقوق نہ دے, بچوں پر توجہ نہ دے, اور وہ سینہ اترا کر کے چلے کہ میں 5 وقتہ نمازی ہوں, اللہ عبادت کو اس کے منہ پر مار دیتا ہے. اللہ اس کی عبادت کو پسند نہیں فرماتا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ جو بیوی کے حقوق ہے اس کو بھی ادا کرو, بچوں کے جو حقوق ہے اسے بھی ادا کرو, وقت پر نماز ادا کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ ان حقوق کے ادا کرنے پر بھی تمہیں ثواب عطا فرمائے گا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میرا رب فرماتا ہے کہ میں نے جن اور انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا. کیا مطلب ہمیشہ عبادت کریں؟ نہیں. عبادت یہ ہے کہ ہر کسی کو اس کے حقوق اس کے وقت پر ادا کرو, یہی عبادت ہے. صرف نماز پڑھنا عبادت نہیں, صرف روزہ رکھنا عبادت نہیں, صرف حج کرنا عبادت نہیں. ان ساری چیزوں کے ساتھ فَأْتِ كُلَّ ذِي حَقٍ حَقًّا, ہر کسی کو اس کا حقوق ادا کرنا, یہ سب ملا کر کے اللہ کی عبادت ہے. اپنے جسم کا خیال کرنا یہ اللہ کی عبادت ہے. ایسا نہیں کہ نماز پڑھنے آ رہے ہو تم کھانا نہ کھاؤ, اسلام نے منع کیا. پیٹ بھر کے کھانا کھاؤ, اس کے بعد تم اللہ کی عبادت کرو. اللہ نے اگر مال و زر دیا تو بہترین کپڑا پہنو, یہ حق ہے آپ کا آپ کے جسم پر.
ایسا نہیں کہ میلا کچیلا کپڑا پہن کر کے گھوم رہے ہو. اللہ نے تمہیں ناز و نعمت سے نوازا ہے, اس کا حق بھی ادا کرو. پھٹیچر بن کر کے نہ گھومو, بہترین انسان بن کر کے, لباس کے اعتبار سے بھی تم بہترین انسان بنو. ایسا نہیں کہ کروڑوں کے روپے, جائیداد, زمین سب کچھ سنبھال کر کے رکھا ہے اور کپڑا دیکھ کر کے لگتا ہے کہ اس سے بڑا بھکاری کوئی نہیں ہے. یہ نہیں ہے. کچھ لوگ دین کو غلط نظریے سے پیش کرتے ہیں. اگر سادگی دکھانی ہے تو کھانوں میں دکھاؤ, سادگی دکھانی تو بنگلوں میں دکھاؤ. بنگلہ تو زبردست بنا کر کے رکھا, گاڑی تو زبردست ہے, لیکن کپڑے سے لگتا ہے کہ حضرت سے بڑا بھکاری کوئی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. ہر اعتبار سے دین بیلنس قائم کرنا سیکھو. جس طرح گھر بنایا, جس طرح گاڑی لیا, اسی طریقے سے نمازوں کی پابندی بھی ہونی چاہیے, اسی طریقے سے آپ کا کپڑا بھی ہو, اسی طریقے سے بیوی کو اس کے حقوق ادا کرو, اسی طریقے سے بچوں کو اس کے حقوق ادا کرو, اسی طریقے سے رشتہ داروں کو اس کو حقوق ادا کرو. سارے حقوق کو ادا کرو. یہ زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بے پناہ پسند ہے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ناراضگی کا اظہار فرمایا. کہا کہ نہیں, اتنے نفلی روزے نہ رکھو کہ تمہاری بیوی کبھی تمہارے ساتھ کھانا بھی نہ کھا سکے. اتنی عبادتوں میں نہ لگ جاؤ کہ کبھی مختصر وقت نکال کر کے تم بیوی کے ساتھ سو بھی نہ سکے. ایسا نہیں ہے. اس کو بھی اللہ نے دل دیا ہے. اور آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تنبیہ فرمائی اور فرمایا کہ سلمان جو کچھ کہتا ہے یہ سب کچھ صحیح ہے, تم سلمان کی بات پر عمل کرو. تو دین میں بیلنس یہ بے حد ضروری ہے. اب یہ معلوم کیسے پڑے گا کہ میری جو زندگی ہے اس میں بیلنس ہے کہ نہیں, برابر ہے کہ نہیں, درمیانی والی زندگی میری ہے کہ نہیں. تو اس کے لیے میں آپ کو ایک فارمولا دیتا ہوں. تنہائی میں بیٹھ جاؤ, سوچو اپنے آپ کے بارے میں. کبھی تنہائی میں بیٹھ کر کے یہ سوچو کہیں میں کسی کا حق تو نہیں مار رہا, کہیں میں نے کسی کو گالی تو نہیں دی, کہیں میں نے کسی کی چغلی تو نہیں کی, کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں فجر میں سو رہا ہوں میرا رب مجھ سے ناراض ہو رہا ہے. ہر کسی کے بارے میں سوچو, حقوق اللہ کے بارے میں بھی سوچو اور حقوق العباد کے بارے میں بھی سوچو. تب جا کر کے آپ کی لائف میں بیلنس برقرار رہے گی, آپ کی زندگی صحیح نہج پر ہوگی. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم کا مطلب ہی یہی ہے کہ دین میں بیلنس قائم کرنا سیکھنا ہے ہم کو. دین بھی ضروری ہے اور دنیا بھی ضروری ہے, لیکن دین یہ دنیا سے زیادہ ضروری ہے. اور دنیا ضروری اس لیے ہے کہ تم دنیا میں رہ کر کے آخرت کی کھیتی تیار کرو. الدنیا مزرعۃ الآخرہ. ایسا نہیں ہے کہ رمضان آیا تو قرآن پڑھے, رمضان کے بعد قرآن اٹھا کر کے رکھ دیا, پھر دین کا بیلنس ٹوٹ گیا, آپ کی لائف کا بیلنس ٹوٹ رہا ہے. قسم کھانے کے لیے قرآن کا استعمال, بعد میں قرآن کو اٹھا کر کے وہیں رکھ دیا, یہ بیلنس نہیں ہے. جب تک امام صاحب نکاح پڑھانے کے لیے آئے سب سائلنٹ, ایسا لگتا ہے کہ بالکل یہ دین والے لوگ ہیں. جیسے امام صاحب گئے گانا چالو کر دیا, یہ دین نہیں ہے. ناچنا شروع کر دیے, یہ دین نہیں ہے. آن کیا, دھمکنا شروع کر دیا. اس سے اللہ تبارک و تعالی نکاح کی جو برکتیں ہیں وہ ساری برکتوں کو ختم فرما دیتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ناچو گانا سنو اور اس طریقے سے گانا سنو, نہ مسجد کا کوئی ادب, نہ یہ پتا کہ کون عالم سامنے سے جا رہا ہے. ڈھول بجے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ حضرت مجھے ٹارگٹ کر رہے. نہیں, میں سب کو میسج دے رہا ہوں, سب کو میرا یہ پیغام ہے. کوئی پرسنلی اپنے اوپر نہ لیں, اگر وہ کوئی لیتا ہے تو اس کا ذمہ دار آپ ہیں. مقصود اس بزم سے ہے اصلاح مفاسد. نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا. اگر کوئی آپ کو آپ کی غلطی بتاتا ہے تو وہ آپ کا دشمن نہیں ہے, وہ بہترین آپ کا دوست ہے. تو ہر کسی کو اپنی اصلاح کی بے حد ضرورت ہے. وہ عالم نہیں جو غلطی کو غلطی نہ بتائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, ایمان کی علامتیں بیان فرماتے ہیں, میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ تم کو اگر اپنا ایمان چیک کرنا ہے, اگر کوئی غلطی کر رہا ہے, اللہ نے تمہیں طاقت دی, اپنے طاقت کے ذریعے سے اس کی غلطی کو روکو. اگر نہیں روک سکتے زبان کے ذریعے سے روکو. اگر تم زبان کے ذریعے سے بھی نہیں روک سکتے تو اپنے دل میں برا مانو اور وہاں سے ہٹ جاؤ. یہ سب سے کمزور ایمان ہے. یہ دین کو سمجھنے کی بے حد ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے
اور بالخصوص جو آپس میں ایک دوسرے کے لیے بغض، کینہ، عداوت، حسد، جلن، ایک دوسرے کے لیے دلوں میں جو نفرتیں ہم پیدا کر کے بیٹھے ہیں، پروردگار عالم ان نفرتوں سے بھی ہمیں دور رکھیں.